السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. ایڈوانس کوانٹٹی سروے سول 303 کا چیپٹر نمبر 2 اسٹیمیٹ آف آر سی سی برج اینڈ واٹر ٹینک کا یہ دوسرا لیکچر ہے. اس لیکچر میں ہم اسٹیمیٹ آف ٹائپس آف کلورٹ، ٹائپس آف برج، آئٹمز آف اوور ہیڈ برج کا ہم پڑھیں گے. سب سے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے ٹائپس آف کلورٹس. تو اس میں آپ کے پاس ہے پائپ کلورٹ، باکس کلورٹ، سلیب کلورٹ، آرچ کلورٹ. آپ دیکھتے ہیں پائپ کلورٹ کیا ہوتی ہے. سڑک یا ریلوے لائن کے نیچے سے پانی ایک طرف سے دوسری طرف گزارنے کے لیے بعض اوقات پائپ رکھ دیے جاتے ہیں. یعنی کہ پانی کی جو وڈتھ ہوتی ہے وہ کافی تھوڑی سی ہوتی ہے اور پانی کی جو مقدار ہوتی ہے وہ بھی کافی تھوڑی ہوتی ہے. تو اس جگہ پہ آپ کو زیادہ کچھ کام نہیں کرنا پڑتا. جو آپ کے پاس تھوڑا سا پانی ہے اسے گزارنے کے لیے آپ کچھ پائپ رکھ دیتے ہیں تاکہ پانی جو ہے وہ ان سے گزر جائے اور اس کے اوپر آپ جو ہے وہ سڑک تعمیر کر دیتے ہیں. تو وہ جو آپ کی کلورٹ ہوتی ہے وہ آپ کی پائپ کلورٹ ہوتی ہے. ایسی پلی کو پائپ والی پلی کہا جاتا ہے. پائپوں کے کناروں کو محفوظ کرنے کے لیے ونگ وال اور پیراپیٹ وال بنا دی جاتی ہیں. اس قسم کی پلی بنانے کے لیے کاسٹ آئرن آر سی سی کی پائپ استعمال کی جاتی ہے. یعنی اوپر جو وزن آنا ہوتا ہے گاڑیوں کا تو جو پائپ ہوتے ہیں وہ اچھی کوالٹی کے یعنی کہ آر سی سی کے یا کاسٹ آئرن کے پائپ استعمال ہوتے ہیں تاکہ انہیں خراب نہ. اور ان کے جو کنارے ہیں انہیں محفوظ بنانے کے لیے ونگ وال بنا دی جاتی ہیں اور اس کے اوپر پیراپیٹ وال بنا دی جاتی ہے تاکہ وہ ان کے کنارے صحیح ہیں. آگے نمبر 2 ہے باکس کلورٹ. باکس کلورٹ یہ پلیاں مکمل طور پر مستحکم کنکریٹ کی تیار کی جاتی ہیں. نام سے ظاہر ہے کہ باکس جو ہے وہ چاروں طرف سے بند ہوتا ہے. یہ چاروں طرف سے بند تو نہیں ہوتا، یہ چاروں طرف سے بند ہوتا ہے لیکن دو لیفٹ رائٹ سے اوپن ہوتا ہے تاکہ پانی اس میں سے گزر جائے. ان کا سپین 0.6 میٹر سے کم نہیں رکھا جاتا. یعنی کہ یہ کافی جو ہے آپ اس پہ کنکریٹ پہ کاسٹ آتی ہے تو جو ہے پھر اس کا یہ ہے کہ 2 فٹ سے کم نہیں رکھا جاتا. 2 فٹ سے کم ہو تو اس میں پائپ رکھ دیے جاتے ہیں. یہ زیادہ ہی رکھا جاتا ہے. کافی بڑا سپین، کافی بڑا بھی نہیں، 18 فٹ تک اس کا سپین ہم رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہ سلیب ہوتی ہے آر سی سی کی ہوتی ہے تو یہ کافی وزن برداشت کر سکتی ہے. ان پلیوں کی دونوں اطراف پر ونگ وال اور پیراپیٹ وال تعمیر کی جاتی ہے. جس طرح آپ کو پہلے بتایا کہ پہلے لیکچر میں کہ ونگ وال کیا ہوتی ہے اور پیراپیٹ وال کیا ہوتی ہے. آگے چلتے ہیں. باکس کلورٹ آپ کو پتہ ہے کہ چاروں طرف سے کٹھی جوڑی ہوتی ہے، مستحکم ہوتی ہے اور جو رائٹ اور لیفٹ سے اوپن ہوتی ہے جہاں سے اس نے پانی نہیں گزرنا ہوتا ہے. آگے دیکھتے ہیں سلیب والی پلی. عام طور پر اس قسم کی پلیاں تعمیر کی جاتی ہیں. اس قسم کی پلیاں تعمیر کرنے کے لیے اینٹوں یا پتھروں کی چنائی سے ابٹمنٹ تعمیر کر کے ان کے اوپر پتھر یا مستحکم کنکریٹ کی سلیب ڈال دی جاتی ہے. اگر سپین 3 میٹر سے زیادہ ہو تو درمیان میں پیئر تعمیر کر کے سپین کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. پیئر کیوں دیے جاتے ہیں؟ جب سپین زیادہ ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ اگر سپین زیادہ ہوگا تو درمیان میں بینڈنگ مومنٹ زیادہ ہوگی تو وہاں پہ بینڈنگ مومنٹ کو ختم کرنے کے لیے آپ وہاں پہ پیئر استعمال کرتے ہیں. اس کو جس طرح ظاہر ہے کہ سلیب والی پہلے نیچے آپ اپارٹمنٹ وغیرہ تیار کر لیتے ہیں اور اس کے اوپر آپ سلیب رکھ دیتے ہیں، سلیب بنا دیتے ہیں تو یہ آپ کی سلیب والی پلی ہو جاتی ہے. اگر اس کا وہ کہہ رہا ہے کہ 3 میٹر یعنی 10 فٹ سے زیادہ ہو تو آپ نیچے پیئر بھی استعمال کر لیتے ہیں تاکہ بینڈنگ مومنٹ کو ریزسٹ کیا جا سکے. آگے دیکھتے ہیں ڈاٹ والی پلی. آرچ والی یعنی کہ اردو میں آرچ ڈاٹ ہے، انگلش میں آرچ ہے. اس قسم کی پلیاں بھی عام استعمال ہوتی ہیں. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا سڑکوں پہ جب تھوڑا سا نالا وغیرہ گزر رہا ہوتا ہے، جو اس یوزڈ پانی ہوتا ہے وہ گزر رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر آرچ والی پلیاں بنائی جاتی ہیں. کافی اس ایریا میں آپ نے دیکھی ہوں گی. تو اس لیے یہ کہہ رہا ہے کہ اس قسم کی پلیاں عام استعمال ہوتی ہیں. اس قسم کی پلیاں تعمیر کرنے کے لیے ابٹمنٹ تعمیر کے لیے اوپر اینٹیں یا پتھر کی ڈاٹ بنائی جاتی ہے. اگر سپین 3 سے زیادہ ہو
زیادہ سے زیادہ ہو تو پیر تعمیر کر کے اسپین کو 2 یا 2 سے زیادہ حصوں میں تقسیم کر دی جائے. تو ایسا نہیں ہے. اگر اسپین زیادہ ہو تو وہ جو ہے وہ ڈاٹ جو ہے آپ کے پاس آرچ ہے وہ 2 یا 2 سے زیادہ بنا دی جاتی ہیں. آرچ کے درمیان میں کبھی بھی پیئر نہیں بنایا جاتا. تو اگر اسپین زیادہ ہو تو آپ 2 یا 3 آرچ بنا لیتے ہیں یا ایسی آرچ ڈیزائن کرتے ہیں کہ اسپین زیادہ جو ہے وہ کور کر سکے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آرچ بنا کے یعنی کہ اینٹوں کی مدد سے یا دیگر جو آرچ والا مٹیریل ہوتا ہے مثال کے طور پر پتھر تراش کر آرچ کی شیپ میں بنائے جاتے ہیں اور ان کی کلورٹ بنائی جاتی ہے تو وہ آپ کی آرچ والی کلورٹ ہوتی ہے. آگے نیکسٹ ٹاپک ہے ٹائپس آف برج. تو اس میں مٹیریل کے لحاظ سے پلوں کو مندرجہ گروپوں میں تقسیم کیا گیا. یعنی کہ مٹیریل کے لحاظ سے بریجز ہیں. لکڑی کی برج دیکھے ہوں گے آپ نے, بہت ہلکے ہوتے ہیں, کہیں کہیں پہ پہاڑوں کے درمیان بنے ہوتے ہیں, وہ لکڑی کے برج ہوتے ہیں. آگے جو ہے میسنری یعنی کہ اینٹوں کے برج بھی بنائے جاتے ہیں. اگر لوڈ کم ہو تو آپ اینٹوں کے برج بناتے ہیں, لیکن ٹاپ پہ جو بھی ہے آپ کوئی ایسا مٹیریل یوز کرتے ہیں جو لوڈ برداشت کر سکے. آگے ہوتے ہیں جی اسٹیل کے برج. یعنی کہ اسٹیل کے برج آپ نے دیکھے ہوں گے پاکستان میں تقریباً جو پرانے بریجز ہیں اولڈ بریجز ہیں وہ آپ کی اسٹیل بریجز ہی ہیں. نیچے ان کے جو پیئرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ تو آپ کے میسنری کے ہوتے ہیں اور اوپر اونلی اسٹیل ہوتا ہے, وہ اسٹیل والے بریجز ہوتے ہیں. آگے کیا ہوتے ہیں آر سی سی بریجز. آج کل زیادہ جو ہے ان دنوں میں آر سی سی کے بریجز بنائے جاتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں آج کل زیادہ تر مستحکم سیمنٹ کنکریٹ کے برج بنائے جاتے ہیں, لہٰذا اس قسم کے پل کی تفصیل بیان کی جائے گی. یعنی کہ آج کل یہی بنائے جا رہے ہیں اور کوانٹٹی جو ہے وہ آر سی سی کی نکل سکتی ہے, باقیوں کی بھی نکل سکتی ہے لیکن آر سی سی میں زیادہ استعمال ہوتی ہے. اس قسم کے پلوں کی تمام اجزاء مستحکم کنکریٹ کے بنائی جاتی ہیں. یعنی کہ پائل کیپ, اوپر پیئر کیپ, گڈرز, پیراپیٹ, جو بھی ہے ڈیک ہے, وہ آپ سارا جو بھی ہے اس کا وہ آر سی سی کا ہی ہوتا ہے. اوپر جو آپ کے پاس سڑک ہوتی ہے کارپیٹ, وہ جو ہے کارپیٹ روڈ جسے کہتے ہیں, وہ آپ کی بچومن سے بنتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ اونلی کنکریٹ ہوتی ہے آر سی سی. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ آر سی سی کے جو آگے اس کی پھر ٹائپس ہیں. آر سی سی بریجز کی جو ہیں پھر آگے ٹائپس ہیں. اس میں ہے جی سلیب ٹائپس برج, ٹی بیم اینڈ سلیب برج, رجڈ فریم برج, ڈبل کینٹیلیور برج, بیرل آرچ برج, پری اسٹریس کنکریٹ برج. تو یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو سلیب قسم کے پل ہیں, اس قسم کے پل چھوٹے دریاؤں کے لیے استعمال کی جاتے ہیں. اس قسم کے پل تیار کرنے کے لیے بٹمنٹ اور پیئر تعمیر کر کے ان کے اوپر مستحکم کنکریٹ کی سلیب ڈال دی جاتی ہے. یعنی کہ آپ کسی مٹیریل سے بھی جو ہے میسنری سے, اینٹوں کی میسنری سے یا اس سے بنا لیں, کنکریٹ سے پیئر اور بٹمنٹ بنا لیں, اس کے اوپر سلیب رکھ دیں, تو آپ کے جو ہیں اس میں گڈرز وغیرہ استعمال نہیں ہوتے. اس میں ڈائریکٹ جو ہے آپ کے پیئر اس کے اوپر آپ ابٹمنٹ کے اوپر سلیب رکھ دیتے ہیں, تو یہ آپ کا سلیب ٹائپ برج ہوتا ہے. آگے دیکھتے ہیں ٹی بیم برج. تو اس قسم کے جو پل ہیں 20 میٹر سپین تک بنائے جا سکتے ہیں. یعنی کہ 65 فٹ لمبے یہ پل بنائے جا سکتے ہیں. اس قسم کے پل تیار کرنے کے لیے پہلے مستحکم سیمنٹ کنکریٹ آر سی سی کی بھیم تیار کی جاتے ہیں جو کہ بٹمنٹ اور پیئر کے اوپر بغیر پیوسٹ کیے سمپلی سپورٹڈ رکھے جاتے ہیں. یعنی کہ ان کو اس کے ساتھ جوڑا نہیں جاتا, یعنی کہ سمپلی سپورٹڈ ہوتے ہیں, وہ کسی چیز کے ساتھ جوائنٹ نہیں لگایا جاتا, باندھے نہیں جاتے. ویسے ہی پیئر اور ابٹمنٹ کے اوپر رکھ دیے جاتے ہیں جو آپ کے بھیم ہوتے ہیں. ان کے اوپر سڑک بنانے والا مٹیریل استعمال کیا جاتا ہے. اطراف پر پیراپیٹ ڈرلنگ لگا دی جاتی ہے. اس قسم کے پل سلیب والے پل سے سستے پڑتے ہیں. یعنی کہ یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ بیم تیار کیے جاتے ہیں اور بٹمنٹ کے اوپر رکھ دی جاتی ہیں اور اس کے اوپر سلیب نہیں بناتے. ویسے کوئی میٹیریل لگا دیتے ہیں لیکن سلیب ضروری ہوتی ہے. جب ٹریفک میں گزرنا ہے تو اس کے لیے سلیب تو ضروری ہے. بیم کے اوپر آپ سلیب رکھ کے اس کے اوپر کارپیٹ روڈ بنا دیتے ہیں. آگے دیکھتے ہیں
یہ جو ہے یہ کافی وزن برداشت کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے نیچے کٹر بھی ہوتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں رج فریم پل۔ اس قسم کے پل تعمیر کرتے ہوئے ابٹمنٹ اور سلیب یکجان تیار کیے جاتے ہیں، یعنی کہ ریجڈ کا مطلب یہ ہے کہ یکجان۔ اس قسم کے پل 16 میٹر سپین تک تیار کیے جاتے ہیں، 50 فٹ تک۔ یہ جو ہیں اس میں سلیب اور ابٹمنٹ یہ یکجان بنائے جاتے ہیں۔ فاصلہ کافی لمبا ہوتا ہے تو درمیان میں پیئر وغیرہ بھی آپ دے سکتے ہیں، لیکن جو اس میں ابٹمنٹ اور سلیب ہے وہ دونوں یکجان بنائی جاتی ہیں، ایک ہی ٹائم پہ بنائی جاتی ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس ڈبل کینٹیلیور بیم ہے، یعنی کہ ایز کینٹیلیور ہوتا ہے کہ ایک طرف سے فکسڈ ہو اور ایک طرف سے فری ہو۔ تو یہ جو ڈبل ہوگا یہ درمیان میں فکسڈ ہوگا اور دونوں طرف سے فری ہوگا، تو یہ ڈبل کینٹیلیور میں آتا ہے۔ اس قسم کے بڑے دریاؤں اس قسم کی پل بڑے دریاؤں کے اوپر بنائے جاتے ہیں۔ اس طرح تعمیر کی خصوصیت یہ ہے کہ اس طرز تعمیر کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں پیئرز کے اوپر دونوں اطراف کینٹیلیور بنائے جاتے ہیں اور درمیانی سپین پر سلیب اس کینٹیلیور کے درمیان میں وزن ڈالتی ہے۔ اس قسم کے پل 70 میٹر سپین تک بنائے جا سکتے ہیں۔ جس طرح یہ کہہ رہا ہے کہ جو آپ کا میٹرو میں درمیان میں پیئر ہے، اس کے دونوں طرف کینٹیلیور ہے اور اس کے اوپر سلیب رکھی ہوئی ہے، تو وہ جو ہے وہ ڈبل کینٹیلیور بریجز میں آتا ہے۔ کہ آپ نے دیکھا ہوگا میٹرو کے نیچے کے پیئر ہے یعنی کالم ہے اور اس کے دونوں طرف کینٹیلیور بنا ہوا ہے، دونوں طرف اس کے جو بیم ہے وہ کینٹیلیور ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ سلیب انہوں نے رکھی ہوئی ہے، یا جو ان کا دوسرا سیٹ اپ ہے۔ آگے دیکھتے ہیں بیرل نما برج، یعنی کہ بیرل آرچ برج ہے۔ اس قسم کے برج تعمیر کرتے ہوئے ابٹمنٹ اور پیئر کے ساتھ یکجان بنائے دی جاتی ہے۔ اس قسم کے پل تعمیر کرتے ہوئے ابٹمنٹ اور پیئر یکجان بنائے جاتے ہیں، یعنی کہ اس میں پہلے جو تھا اس میں ریج فریم میں سلیب اور ابٹمنٹ یکجان بناتے تھے، اس میں ابٹمنٹ اور پیئر یعنی کہ یکجان بنائے جاتے ہیں۔ ابٹمنٹ اور پیئر کیسے یکجان بنائیں گے کہ وہ درمیان میں فرش بنا کے وہ فرش ہی پیئرس کو اور ابٹمنٹ کو یکجان بنا رہا ہوگا۔ ڈاٹ کے اوپر پیراپٹ اور ریلنگ بنا دی جاتی ہے، یعنی کہ اس میں پیئر اور جو ہے ابٹمنٹ وہ اکٹھے بنائیں گے اور اس کے اوپر آرچ بنا کے اس کے اوپر سڑک بنا دی جاتی ہے اور پیراپٹ اور جو ہے ریلنگ وغیرہ لگا دی جاتی ہے۔ اس قسم کے پل 70 میٹر کے لیے موزوں ہوتے ہیں، یعنی کہ جو آپ کے پاس 225 فٹ کافی لمبا جو سپین ہے اس کے لیے یہ موزوں ہوتے ہیں۔ ابھی دیکھیں پری سٹریسڈ کنکریٹ، یعنی کہ پہلے سے تناؤ والی کنکریٹ آپ نے پڑھی ہوگی سیکنڈ ایئر میں، کنکریٹ کی ٹائپس ہوتی ہیں پری کاسٹ اور پری سٹریسڈ، تو اس دونوں میں فرق آپ کو پتہ ہے۔ اس میں پری سٹریسڈ کنکریٹ کی جو ہے اس کا پڑھتے ہیں۔ اس قسم کے پل بنانے کے لیے پل کے مختلف حصے مثلا بیم گٹرز وغیرہ کنکریٹ سے تیار کی جاتے ہیں، جن میں سریوں کو کھینچ کر استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ پہلے جو ہے وہ سریے کھینچ کے رکھے جاتے ہیں اور اس میں کنکریٹ کر دی جاتی ہے، تو اس طرح یہ پری سٹریسڈ کنکریٹ ہوتی ہے۔ اس طرح اس پل کے یہ حصے پل میں استعمال کرنے سے پہلے ہی سٹریس میں آ جاتے ہیں۔ اس طرح پل کو استعمال کرتے ہوئے وزن کی وجہ سے بیم پہلے نیوٹرل ہوتا ہے اور اس کے بعد اس بیم میں عام بیم کی سٹریسز پیدا ہو جاتی ہیں، اس طرح یہ بیم زیادہ وزن برداشت کر لیتے ہیں۔ آج کل بڑے بڑے پل کے لیے اسی قسم کے گڈرز استعمال کیے جاتے ہیں۔ آپ نے جو آج کل برجز بن رہے ہیں جو ان کے گڈرز ہیں وہ اسی طرح بنائے جاتے ہیں کہ پہلے وہ گڈرز نیچے زمین پہ یا کسی فیکٹری میں برجز کا اجزاء بن رہے ہیں اور پھر وہ بعد میں اس سے کیریج کروا کے یعنی کہ اسے لے جاتے ہیں بڑے بڑے ٹرالوں پہ، ان کے جو اجزاء ہوتے ہیں برجز کے فیکٹری میں تیار کرنے کے بعد وہ وہاں پہ لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے اپنی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں، تو وہ جو ہیں وہ کافی مضبوط ہوتے ہیں برجز، کیونکہ ان میں پہلے ہی سٹریس پیدا کر دی جاتی ہے ٹیکنالوجی کی مدد سے، جو آج کل کی جدید ٹیکنالوجیز چل رہی ہیں۔
تو کافی مضبوط بریجز ہوتے ہیں. آپ کے جو میٹرو کا سسٹم ہے وہ بھی اسی طرح پری اسٹریسڈ بنا ہوا ہے. پہلے انہوں نے کالم وغیرہ بیم وغیرہ بنا کے پھر بعد میں اوپر رکھے، تو اسی طرح یہ بھی بریجز بنائے جاتے ہیں. تو یہ تھی آپ کی ٹائپس آف برج. اور آگے ہم دیکھتے ہیں آئٹمز آف اوور ہیڈ بریجز، یعنی کہ جو آپ جس کی کوانٹٹی نکالتے ہیں. برج بنانے کے لیے جس طرح ہم پہلے کالم کی کوانٹٹی نکالتے تھے، تو اس میں کیا کیا تھا، اس میں ایکسکیویشن ہوتی تھی، فاؤنڈیشن بھی کمپلیٹ ہوتی تھی، پھر اوپر یعنی کہ فاؤنڈیشن کے بعد ہم پھر کالم بناتے تھے. کالم کے اندر پھر ہم جو ہے پی سی سی ڈال کے اس کے اوپر بریک ورک کرتے تھے. تو وہ مختلف آئٹم ہوتے تھے. پہلے ہم کہتے تھے کہ ایکسکیویشن، پی سی سی، آر سی سی، ڈی پی سی، یہ اس کے آئٹمز ہوتے تھے. تو اسی طرح اس کے بھی آئٹمز ہیں. اس میں سب سے پہلے آپ ایکسکیویشن کرتے ہیں، پھر آپ کنکریٹ ورک کرتے ہیں فاؤنڈیشن میں، پھر آپ بریک ورک کرتے ہیں. بریک ورک اتنا یوز نہیں ہوتا اوور ہیڈ میں آج کل کے بریجز میں، پہلے ہوتا تھا. تو آر سی سی ورک کرتے ہیں. پھر فیبریکیشن آف مائلڈ اسٹیل، یعنی کہ مائلڈ اسٹیل وغیرہ جہاں پہ باندھنا ہوا وہ آپ لگاتے ہیں. پھر آپ پلاسٹر کرتے ہیں. پلاسٹر بعد میں آتا ہے، ریلنگ بعد میں آتی ہے. آر سی سی سے پہلے فیبریکیشن آف اسٹیل ہوتی ہے، کہ اسٹیل باندھنے کے بعد آپ پھر آر سی سی ڈالتے ہیں، کنکریٹ ڈالتے ہیں. کنکریٹ ڈالنے کے بعد پھر آپ پلاسٹر اور پینٹنگ کرتے ہیں، پھر ریلنگ کرتے ہیں. پھر بریک آن ایجز آف فلورنگ، یعنی کہ جو آپ کے کنارے ہوتے ہیں چھت کے، آپ ان پر جو فرش کے کنارے ہوتے ہیں ان پہ آپ اینٹیں لگاتے ہیں. تو یہ جو مختلف آئٹم ہیں جن کی آپ کوانٹٹی فائنڈ کریں گے. یہ لیکچر یہاں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم واٹر ٹینک کے بارے میں پڑھیں گے. تب تک اجازت دیں. تھینک یو. اللہ حافظ.